اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج وہ یہاں پورٹ قاسم پر بھی ہمارے لیے پہنچے ہیں۔ ہمیشہ میڈیا گورنر ہاؤس کے پروگرام ہوں یا جہاں بھی ہم جا رہے ہوں، ہمیشہ بڑی تعداد میں پہنچتا ہے، ہمارے پروگرامز کی لائیو کوریج کرتا ہے۔ میں میڈیا ہاؤسز، ان کے مالکان، ان کے ڈائریکٹر نیوزز، بیورو چیف اور ہمارے بیٹ رپورٹرز کا، کیمرہ مین کا اور ٹیکنیشین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ کی طرح ہمارے تمام پروگرامز کو جو ہے وہ کوریج دیتے ہیں۔ آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے میرے 3 سالہ گورنرشپ کے کیریئر میں۔ یہ اس لیے امپورٹنٹ دن ہے کہ 2 ہفتے پہلے میں چائنا گیا تھا۔ میں نے فرسٹ ٹائم چائنا وزٹ کیا، وہاں مختلف ان کے پروونس میں گیا، بیجنگ گیا، شنگھائی گیا، شوزو شہر گیا، اور وہاں جو میں نے ملاقاتیں کی اور میں نے چائنا کی جو ترقی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اور اس وقت جو پاکستان اپنی معاشی بحران سے نکلنے کے لیے ٹیک آف کر رہا ہے، تو چائنا ہمارا وہ فرینڈ ہے، وہ دوست ہے جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ تعاون کے لیے کھڑا ہے۔ جب چائنا وزٹ کر میں آیا تو میرے ساتھ ایکسیلنسی چائنا کے کونسل جنرل موجود ہیں۔ میں نے ان سے آ کے ساری چیزیں ڈسکس کی۔ جب چائنا میں میری میٹنگز ہوئیں تو میں نے انہیں آفر کیا کہ پاکستان میں SIFC بنائی گئی ہے، جس میں G2G B2B معاہدے ہو رہے ہیں، لیکن بحیثیت گورنر سندھ اور اس شہر کراچی کا بیٹا ہونے کے ناطے میں نے جو SME سیکٹر ہے اس کے اوپر توجہ دی، اور وہاں میں یہ آفر کر آیا چائنا کی گورنمنٹ کو، ان کے لوگوں کو، کیونکہ میرے ساتھ آج جہاں میں جس فیکٹری میں موجود ہوں، کراؤن بائکس اور کراؤن ہولڈنگز کے نام سے فرحان حنیف صاحب میرے ساتھ چائنا کے اس وزٹ میں موجود تھے۔ وہاں جب میری ان سے ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب آپ واپس چلتے ہیں تو میں آپ کو پورٹ قاسم پہ ایک انڈسٹریل زون جو میں نے بنایا ہے اسے آپ کو وزٹ کراؤں گا، اسی لیے میں اپنے ساتھ کونسل جنرل کو ساتھ لے کر آیا۔ چائنا کے ساتھ مل کر SME سیکٹر کو ہم پروموٹ کریں گے، اور میں چائنیز انویسٹرز کو یہ آفر کر آیا ہوں کہ یہاں پورٹ قاسم پہ ہم انہیں رینٹل بیس فیکٹریز شیڈ پرووائڈ کریں گے۔ یہاں چائنیز کے لیے ریزیڈینشل بھی اویلیبل ہوگا اور بہت لو رینٹ پر اویلیبل ہوگا، تو کوئی بھی چائنیز انویسٹر JV کرنا چاہے گا، انڈیویجول سیٹ اپ کرنا چاہے گا، تو صرف 3 مہینے کے اندر اسے یہاں ساری چیزیں ریڈی ملیں گی۔ اور آج میں اسی حوالے سے یہاں پورٹ قاسم انڈسٹریل زون کا وزٹ کر رہا ہوں۔ چائنیز CG جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، ان کے باقی ٹیم ممبرز بھی یہاں ساتھ ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ ہم ہر سیکٹر کے اندر جوائنٹ وینچر کریں اور JVs کریں، انڈیویجول بزنس کریں۔ میں جب واپس آیا ہوں چائنا سے تو اب تک 2 جو وہاں کے بڑے گروپس ہیں، ایک سنگرو اور سوزن، جن کا پورٹ فولیو $46 بلین، باقی اسی طرح سے بڑے پورٹ فولیو کے ساتھ میرے چائنا وزٹ کے بعد آ کر مجھ سے گورنر ہاؤس میں ملے ہیں۔ آج یہاں اس انڈسٹریل زون میں وزٹ کرنے کا مقصد یہاں کا سیٹ اپ دیکھنا ہے، اور اس کے بعد میں چائنیز کونسل جنرل کے ساتھ بیٹھوں گا، ہم باقاعدہ ایک ورکنگ پیپر بنائیں گے۔ یہ میں یقین دلانا چاہتا ہوں اپنے پاکستانی صنعت کاروں اور تاجروں کو کہ چائنا کے وزٹ کے بعد میں نے تو اپنے ذہن میں ایک بڑا پلان بنا لیا ہے، بگ پلان وتھ چائنا، اور ہم چائنا کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ترقی کی طرف گامزن ہوں گے۔ ان سے ہم ٹیکنالوجی لیں گے،
ہم ان سے مشینریز منگائیں گے، اور یہ جو JVs ہیں یہ ہم مل کر اپنے لوگوں کو کام پہ لگائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ سفر شروع کرتے ہیں اور SME سیکٹر سے سٹارٹ لیتے ہیں تو ود ان اے ایئر میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً ہم $2 بلین تک کا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے، کیونکہ ہم نے ٹارگٹ کیا ہے $2 ملین $3 ملین کے انویسٹمنٹ والی کمپنیز کو ہم چائنا میں آفر کریں گے، اور ہم ان کو یہ ماڈل بتائیں گے کہ پورٹ قاسم وہ لوکیشن ہے جہاں سے پورٹ بھی قریب ہے، ایئرپورٹ بھی قریب ہے، اور یہ شہر سے صرف 30 سے 40 منٹ کی دوری پر ہے۔ اور یہاں جو یہ شیڈ بنے ہوئے ہیں، یہ جو انڈسٹریل پارک ڈیولپ کیا گیا ہے، اس میں خاص طور پہ چائنا سے آئی ہوئی جو لیبر ہے ان کے لیے ریزیڈینشل یونٹ بھی بنایا گیا ہے تاکہ سیکیورٹی ایشوز جو ہیں وہ بھی ریزالو ہو جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ میں اپنے کراچی کے دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اب یہاں ہم انڈسٹریل سیٹ اپ چائنیز کے ساتھ مل کے لگائیں گے، اس میں جو لیبر ہے، جو جاب کریشن ہے، وہ بہت زیادہ اپرچونٹی ملے گی لوگوں کو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو ٹارگٹ ہم $2 بلین کا کر رہے ہیں، اس میں کم از کم 40 سے 50 ہزار لوگوں کو جو کراچی میں رہ رہے ہیں ان کو جابز ملیں گی، اچھی سیلری ملے گی، اور سب سے بڑی چیز یہاں کے بزنس مینوں کو جو ہے ٹیکنالوجی ملے گی۔ چائنا کی جو انویسٹرز ہیں وہ فری آف کاسٹ ہمارے ساتھ جو ٹیکنالوجی شیئر کریں گے، JVs کریں گے یا انڈیویجول سیٹ اپ کریں گے۔ تو میں جو چیزیں چائنا میں دیکھ کر آیا ہوں، جو لیتھیم بیٹریز کی فیکٹریز میں نے وزٹ کی ہیں، جو AV کار اور موٹر بائکس کی ہم نے فیکٹریز وزٹ کی ہیں، کیونکہ دیکھیں آگے جو انرجی کرائسس ہے اور جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ہیں، تو ہمیں الیکٹرک بائک، الیکٹرک کارز کی طرف کنورٹ ہونا ہی ہونا ہے۔ اور یہ سفر اگر ہم ابھی سے شروع کر دیں اور اس کی فیکٹریز یہاں ہم لا کے لگانا شروع کر دیں، ٹیکنالوجی شیئر کرنا شروع کر دیں، تو جو سولر سسٹم کی ساری جو فیکٹریز ہیں وہ یہاں بننا شروع ہو جائیں، لیتھیم بیٹریز کی فیکٹریز ہم یہاں لگانا شروع کر دیں، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارا جو دوست ہے چائنا وہ ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے لوگ جو بزنس مین ہیں وہ لوکل پارٹنرشپ دینے کے لیے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں چائنیز کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑے بزنسز ہیں وہ تھرو SIFC ہو رہے ہیں، G2G ہو رہے ہیں، لیکن SME سیکٹر جو کہ چائنا اور یہاں کراچی میں سندھ کے اندر اگر ہم نے ڈیولپ کرنا شروع کر دیا تو ہم وہ ٹارگٹ جو کہ بڑا ٹارگٹ ہم کرتے ہیں کہ $5 بلین آئے، $10 بلین آئے، میں 5، 10 اور 15، $20 بلین والے گیم میں نہیں گیا۔ میں چائنا گیا تھا کہ میں SME سیکٹر کو یہاں انوائٹ کروں، اور الحمدللہ میں اس میں ابھی تک کامیاب ہو گیا ہوں، اس لیے کہ اب جو وہاں کے انویسٹرز ہیں وہ وزٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو آفر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ صرف ایک انڈسٹریل زون نہیں ہوگا۔ میں نے ایک یہ ماڈل انڈسٹریل زون ہے جس کو ہم آج وزٹ کر رہے ہیں اپنے چائنیز قونصل جنرل کے ساتھ، لیکن یہ فارمولا اگر کلک کر جاتا ہے تو میں نے بہت سارے انویسٹرز کو اور جو ڈیولپر ہیں ان کو میں بلا کر میٹنگز کرنا شروع کر رہا ہوں، اور ہم اس کو کئی 100 ایکڑز پر لے کر چلے جائیں گے۔ اس کی ہمارے پاس اگر بائرز آ گیا، ہمارے پاس چائنیز جو انویسٹرز ہیں وہ آنا شروع ہو گئے، تو ہم یہ پورے انڈسٹریل زون کا جو جال ہے وہ پورے صوبے میں پھیلائیں گے، اور آپ دیکھیں کہ لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جائے گا۔ آج جو وزیر اعظم پاکستان کوششیں کر رہے ہیں، جو فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر کوششیں کر رہے ہیں، اور جو ہم چائنا کے وزٹ کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اس کے ثمرات اس شہر، اس صوبے اور اس ملک کے غریب لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ہمیں لوگوں کو روزگار دینا ہے، لوگوں کو اچھی سیلریز دینی ہے تاکہ ان کے گھر میں خوشحالی آ سکے۔ آج جو میرا نوجوان لڑکا گریجویشن کرنے کے بعد ڈگری لے کے گھوم رہا ہے، اسے نوکری نہیں مل رہی ہے، انشاءاللہ تعالی یہ جو SME سیکٹر کا پلان ڈیزائن ہم نے کیا ہے، جس طرح IT کے اندر آپ کے اس گورنر نے گورنر ہاؤس میں 50 ہزار
بچوں کے جو ہم نے اس وقت گورنر ہاؤس کے اندر جو سیشن ہے وہ کیے ہیں، آج 1500 سے $2000 ہمارے گورنر ہاؤس کے بچے اے آئی میں کما رہے ہیں ایز اے فری لانسر. یہ پروجیکٹ الحمدللہ بڑا کامیاب پروجیکٹ ہے. مجھے پورے پاکستان میں اور دنیا میں جہاں جہاں اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اے آئی پر اور گورنر ہاؤس کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اتنا بڑا سیٹ اپ لگایا. تو آج میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ ایس ایم ای سیکٹر کا جو ایک پورا سیل ہے وہ میں نے گورنر ہاؤس کے اندر مانیٹرنگ سیل بنا دیا ہے، جس میں چائنیز انویسٹرز، بزنس مین اور میرے لوکل بزنس مین اور انویسٹرز کو ہم ایک مانیٹرنگ سیل کے ذریعے ان کو فالو اپ کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور جس طرح ہم نے کامیاب اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سیٹ اپ گورنر ہاؤس میں بنایا، اسی طرح سے یہ ایس ایم ای سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے میں خود ذاتی طور پر کراچی میں اور پورے سندھ میں وزٹ کروں گا. اسی طرح سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، تھینک یو کونسل جنرل کہ آج انہوں نے اپنا جو ٹائم ہے وہ نکالا. اور حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز کونسل جنرل ہوں یا چائنیز لوگ ہوں، ان کو سیکورٹی ایشوز ہیں، لیکن جب میں نے ان سے شیئر کیا، اپنے کونسل جنرل سے شیئر کیا کہ میرے پاس اب ایک بڑا پلان ہے چائنا اور پاکستان کے ایس ایم ای سیکٹر کو بڑا کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، آپ کے لیے کراچی ایک 30 ملین سے اوپر کی مارکیٹ ہے اور پورے سندھ کی 100 ملین کی پاپولیشن مارکیٹ ہے اور پورے پاکستان کی 250 ملین کی پاپولیشن ہے. تو چائنا کے لیے پاکستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، لیکن یہ جو ایشوز تھے، جو ہڈرز تھی، اس کو بریک کرنے کے لیے میں نے خود انٹرسٹ لیا ہے. ہم اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے آگے لے کر جائیں گے. آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی. میں نے ابھی کونسل جنرل سے شیئر کیا ہے کہ جنوری میں پھر چائنا وزٹ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے ٹارگٹ کیا ہے کہ ود ان دس ایئر، ایک سال میں 100 سے زیادہ 100 سے زیادہ یونٹ انشاءاللہ تعالی ہم انڈیویجول این جے وی میں چائنا اور پاکستان کے ساتھ، کراچی کے بزنس مینوں کے ساتھ جے وی کرائیں گے اور سیکٹر بھی آئیڈینٹیفائی کریں گے. اور میں خود تمام ایگریمنٹس کے اندر، ایم او یو نہیں، میں ایم او یوز پہ بلیو نہیں کرتا، ایگریمنٹ کریں گے، جے وی ایگریمنٹ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی میں ہر ایک ایگریمنٹ میں خود موجود ہوں گا، ذاتی انٹرسٹ لوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں کو روزگار ملے. میرے لوگ آج جو پریشانی کا حال ہے، ابھی میں آ رہا تھا تو جو روڈ اندر پورٹ قاسم پر ہے، میں پورٹ قاسم کی اتھارٹی کو، اور میں کل بلکہ آج ہی میں چیئرمین پورٹ قاسم سے بات کروں گا کہ اگر ہم باہر سے انویسٹمنٹ لا رہے ہیں تو یہ جو روڈ پورٹ قاسم کے انڈسٹریل زون کے اندر ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے. ہمیں توجہ دینی چاہیے. میں پرائم منسٹر پاکستان سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ بھی اور آپ کے سٹاف سے، آپ کے سیکٹری سے، پرنسپل سیکٹری سے، کہ پورٹ قاسم اتھارٹی کے چیئرمین سے فوری بات کریں. جب ہم چائنیز کو لے کر آ رہے ہیں، انویسٹرز کو لے کر آ رہے ہیں، تو اندر کے جو روڈ راستے ہیں وہ بہترین ہونے چاہیے. آپ جو لوگوں کو دکھا رہے ہیں اس میں اگر اس طرح کے روڈ راستے ہوں گے تو لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوگا. تو انشاءاللہ اس کو بھی ٹھیک کر لیں گے ود ان 6 months. لیکن یہ جو ہم نے پلان کیا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے. یہ صرف باتیں نہیں ہوں گی، یہ صرف ایم او یوز نہیں ہوں گے. آج کا یہ دن اس لیے میں نے اپنے سٹارٹ میں کہا تھا کہ میرے کیریئر میں سب سے اہم دن ہے، کیونکہ آج جس کام کا سہرا میں نے اپنے سر لینے کا ارادہ کر لیا ہے، تہیہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ تعالی ہمیں کامیابی ملے گی. ہم اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، انویسٹرز کے ساتھ، بزنس مینوں کے ساتھ ہم میٹنگز کریں گے، سیمینارز کریں گے. ہم چائنا سے جو انویسٹرز ہیں ان کو بلائیں گے، گورنر ہاؤس ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، اور ہم انشاءاللہ تعالی ان کام کو آگے بڑھائیں گے. پاک چائنا
دوستی زندہ باد چنگ پائی ہوئی ہے، چنگ پائی ہوئی. لائک وی آر انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے کا سفر مل کے طے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. If you like to say something. Dear Governor and dear friends from Kron Group, and today it's my great pleasure to come here visit Kron Group Industrial Park with the Governor. And I'm so pleased that, and of course I do not understand so much Urdu, but I can, from the speech, from your reaction, from the media, I can see that the Governor has great expectations from and Kron Group and from the China-Pakistan corporations. And today is China's National Day. I received so many congratulations messages from Pakistan friends. And here I'd like to express my appreciation to all friends from all walks of life in Pakistan. And I understand that this message is for China's National Day, and it's also for the friendship of China-Pakistan peoples. And today is my second time to visit this Internet Park. And from the introduction, and I can see that the improvement of this Internet Park. And on this occasion, I would also express my congratulations to Governor for his recent successful visit to China, and to see the cooperations and of Chinese-Pakistan and in the past and in the future. So, and the message and of Governor's visit to International Park is clear that there are great potentials for China-Pakistan cooperations in joint venture in some other areas. And you know very well that a month ago, and Prime Minister Shahbaz visit China, and the leaders of the countries have very fruitful meetings. And the two sides signed the action plan for strengthening China-Pakistan community of shared future. Yeah. So this made a very great roadmap for future cooperations in many areas between our two countries. And joint ventures and it's win-win models for cooperation. And the action plan, the consensus between the two leaders is very clear that we encourage more and B2B cooperation. Yeah. And also that the CPEC embarks on the second stage, and we call it it's a 2.0 version. It's a high quality development, and the platform has been built, and now it's the business to play on the stage. So and we hope that under the leadership of Governor and with the group and great rules played by Kron Group and some other business, the cooperation between China and Pakistan will yield more fruitful results. So thank you all, and hope that the cooperation between China and Pakistan will Thank you very much. Propose. Thank you so much. جی ہم نے بہت سارے سیکٹرز میں میٹنگ کی ہیں، اور جیسے میں نے بتایا کہ جنوری میں پھر چائنا کا وزٹ کروں گا، اور اب یہ راستے یہ دروازے کھل گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جیسے میں نے کہا کہ ویسے بھی چائنا کا نیشنل ڈے ہے، اور آج ہی ہم یہاں کراچی میں پورٹ قاسم پہ چائنا کے کونسل جنرل کے ساتھ وزٹ پر ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شروعات ہے، اور یہ انشاءاللہ کامیاب ترین رہے گی. شکریہ. تھینک یو. جواب دے کے جائیں. آپ وفاق کی طرف سے سندھ کے ترجمان ہیں، سندھ میں ترجمان ہیں وفاق کی طرف سے. آپ کی لینگویج میں کراچی اور سندھ الگ الگ آپ اس کراچی کو اور سندھ کو کرتے ہیں. یہ اس پہ سارے سندھ کے لوگوں کو تھوڑا اعتراض ہے کہ کراچی بھی سندھ کا دل ہے، تو
तो इसका हवाले से आप थोड़ी वजाहत करें। दूसरा, आपने इस छोटे से फॉर्म के लिए पोर्ट कासिम की जो बात की है कि रोड ख़राब है, रास्ते ख़राब है, लेकिन पूरा सिंध ऐसे ही तबाह है। सिंध में हुक्मरानी है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। चाइना की तरक्की भी आप देख के आए हैं, तो ऐसी तरक्की और ऐसा शहर, ऐसा मुल्क चाइना जैसा हमारे सिंध वालों को कब मिलेगा? बिस्मिल्लाह। आपने दो बातें की हैं। एक तो कराची, और जब मैं सिंध की बात करता हूँ तो ये ऐसा ही है जैसे चारों सूबे इस्लामाबाद की बात करते हैं, क्योंकि सिंध का जो दारुल खिलाफा है, जो कैपिटल है, वो कराची है। कराची मिनी पाकिस्तान है। हम सबको कराची को प्रमोट करना चाहिए। कराची पूरे पाकिस्तान की पोर्ट सिटी है। 60% आज जो हम जहाँ खड़े हैं ये पोर्ट कासिम है। पूरी दुनिया से यहाँ कार्गो शिप्स आते हैं, और अगर पूरे सिंध से किसी को भी अपना कार्गो बैरून मुल्क भेजना है तो पोर्ट कासिम या कराची पोर्ट इस्तेमाल होगा। जिस तरह सिंध हमारा है, इसी तरह कराची भी हम सब का है। मैं सिंध का गवर्नर हूँ, कराची का बेटा हूँ। मुझे कोई ये ना बताए कि सिंध किसका है। सिंध मेरा है। मैं लाल शहबाज कलंदर का बेटा हूँ, इस सिंध का बेटा हूँ। ये कराची हम सब के लिए वो किरदार अदा करता है जिसका हमें तसव्वुर नहीं है। पूरे पाकिस्तान का 54% एक्सपोर्ट कराची से होता है। पूरे पाकिस्तान का 65% टैक्स कराची कलेक्ट करता है, और सिंध का दारुल खिलाफा कराची है। दूसरी बात आपने की कि चाइना जैसा कराची कब होगा, उसी लिए आज हम निकले हैं। ये सफ़र अब शुरू हो गया है। अगले 6 महीने बाद आप मुझसे सवाल कीजिएगा कि अब कराची और सिंध कैसे तरक्की कर रहा है।